اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا سید قیصر حسین جعفری کے مرحومین، کلیم جعفر رضوی کے مرحومین کے نام لے دیا کرے تو اچھا ہوتا ہے۔ کلیم جعفر رضوی کے مرحومین اپنا نام سب دے دیتے ہیں۔ ان سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ ادارے محترم، جہاں کل بات کو چھوڑا تھا وہ غلبے کی بات کر رہا تھا میں آپ سے، مومنین کے غلبے کی، بس وہیں سے بات، پھر اس کے بعد مضمون وہی لے لیں گے جو مضمون لے کے چلے، لیکن وہ ایک بات رہ گئی تھی اس سلسلے میں، ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ ہم سے کیوں ہے دشمنی نا ساری، ہمارے خلاف کیوں اجتماع ہے، ہمارے خلاف کیوں اکٹھا ہے، اور کسی طرف رخ کر لیں اپنی توپوں کا اور کہیں اتحاد بنا نہیں، سارے اتحاد ہمارے خلاف کیوں ہیں، یہاں ہیں تو ہمارے خلاف، بین الاقوامی سطح پہ ہیں تو بھی ہمارے خلاف۔ مسئلہ وہی آگے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، جیسے فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ کہاں آئیں گے، جیسے نمرود جانتا تھا کہ ابراہیم کہاں آئیں گے، ہے نا، یہ قرآن مجید میں اسی لیے ساری مثالیں دی ہیں نا، اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کے قصے کو میں نے اس لیے مرکز اور محور بنایا ہے، ابھی وہیں پہ واپس چلیں گے، لیکن کل والی بات مکمل کر دیں۔ تو وہ جانتے ہیں نا کہ کہاں سے آئے گا خطرہ، کہاں سے، جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں بند مانتا ہے نا انسان، لیکن یہ خطرہ ایسا ہے کہ نمرود ساری کوششیں کرنے کے باوجود روک سکا نہیں، روک سکا، فرعون روک سکا نہیں، روک سکا، کفار قریش روک سکے، سب جانتے تھے، وہاں بھی یہی تھا، انہیں بھی معلوم تھا، آپ کو نہیں معلوم کہ جناب عبداللہ، معلوم سے مراد یہ کہ اتنا نہیں پڑھا جاتا، میں نے تو کبھی پڑھا بھی ہے، جناب عبداللہ ابن عبد المطلب پہ حملے ہوتے تھے، جناب عبد المطلب پہ حملے ہوتے تھے، یہودی حملے کرتے تھے، کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ آخری پیغمبر یہاں آئے گا، لہذا ان کو ختم کیا جائے، یہ بھی جانتے تھے کہ پیشانی میں نور جس کی ہے وہاں، اسی لیے وہ رشتوں کا بھی مسئلہ ہوتا تھا نا، کہ جناب عبداللہ سے طلب کرتے تھے رشتہ کہ بھائی میرے ساتھ عقد کر لو، خواتین میرے ساتھ عقد کر لو، پیش کرتی تھی اپنے آپ کو، لیکن نہیں، جانتے تھے کہ یہ نور کہاں کے لیے آیا ہے، اس نور کو کہاں جانا ہے، تو یہ ساری قصے آپ کبھی کبھی سنتے رہتے ہیں نا، کہ جانتے تھے، سب جانتے تھے، کفار قریش بھی جانتے تھے، یہود و نصارہ بھی جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ یہاں آئے گا، اس سب زمین پر آئے گا، آخری آئے گا۔ اب یہ آخری آنے والے کا وعدہ کہاں ہے، کہاں سے آئے گا، کہاں آئے گا؟ مکے میں آئے گا نا، خانہ کعبہ میں آئے گا، سمجھے، جہاں پہلا محمد آیا ہے وہیں آخری محمد آئے گا، لہذا اسی کو روکنے کی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، ساری تیاریاں اسی کو روکنے کی ہو رہی ہیں، اس لیے وہاں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی وہ کتابیں، ان کے پاس بھی وہ خبریں کہ جو آئے گا یہاں آئے گا، تو جب جانتے کہ یہ خبر ہے اور یہ خبر غیبی خبر ہے، یہ خبر مشیت کی طرف سے خبر ہے کہ وہ آئے گا اور یہاں آئے گا، تو اب جتنے بھی بند باندھ لو، کچھ بھی کر لو، آئے گا تو وہیں، مارکا تو وہیں سے آغاز ہوگا۔ کہاں سے آغاز ہوگا مارکا تو وہیں سے آغاز ہوگا، وہیں سے تو وہ آواز دے گا نا، استغاثے بلند کرے گا اور پوری دنیا میں اس کا استغاثہ سنا جائے گا۔ اب تو اتنی مشکل بات نہیں ہے نا، اب تو مشکل بات نہیں ہے، جب وہ سیٹلائٹ سے ہمیں آوازیں سنا سکتے ہیں، جب فضا سے ہم آوازیں سن سکتے ہیں، ہر جگہ سے آواز سن سکتے ہیں، تو انہوں نے خود ہی سامان فراہم کر دیے نا۔ اب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی، آپ یہاں سے بات کیجئے، آپ کی آواز سنی جائے گی نہیں سنی جائے گی؟ امریکہ میں کرتے نہیں کرتے روزانہ بات، ایران بات کر رہے ہیں، افریقہ بات کر رہے ہیں، لندن بات کر رہے ہیں، بس اب ٹیکنالوجی کی بات ہو گئی نا، تو آپ نے تو خود ہی طے کر لیا نا کہ اب ہاں، لیکن یہ بات ہوگی کہ اب پہچانیں گے کیسے اس آواز کو، کہ اصلی ہے کہ نقلی؟ تو نقلی تو آ رہی ہے، نہ معلوم کتنی نقلی آوازیں آ چکی ہیں، بس اصلی آواز کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کی گواہی دینے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی گواہی دینے کے لیے آئیں گے۔ دیکھیے اب ربط قائم ہو رہا ہے نا ان سب میں، اس لیے کہا گیا کہ تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، تو اس لیے انسان کو تیار رہنا ہے، کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ کچھ نہیں معلوم کب کیا ہو جائے۔ تو ابھی تک تو رسمی طور پہ کاروائی ہو رہی تھی نا، عجل اللہ ظہور، ہر ایک آدمی دعا مانگے جا رہا ہے،
جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں مولا جلدی آ جائیے. وہ یہ سمجھ رہا ہے دعا مانگنے والا بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آئیں گے خود ہی کچھ کر لیں گے, مجھے کچھ نہیں کرنا. لہٰذا امام کو بلا رہا ہے کہ امام آ جائیں گے سنبھال لیں گے, میرا کوئی کریکٹر نہیں ہے بیچ میں, میرا کریکٹر اتنا ہے کہ میں دعا کروں مولا جلدی آ جائیے جان چھڑا دیجئے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو, بلکہ جو دعا کر رہا ہے وہ خود امتحان میں آ جائے گا. کیونکہ وہاں یہ کب کہا گیا کہ بس یہ افراد ہوں گے, یہ نہیں ہوا تو سب کے لیے ہے, سب کو جانا پڑے گا. جیسے کربلا میں تھا استغاثہ سب کے لیے تھا نا, 72 نے جواب دیا باقی نے نہیں دیا. تو جس نے نہیں دیا گناہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بس یہی ہوگا کہ وہ آواز دے گا, اور جو ہوگا سچا مخلص وہ تو قبر سے بھی اٹھا لیا جائے گا. قبر سے نکل کے, وہ جو عقیدہ رجت جو ہے وہ قبر سے نکل کے آئے گا امام کی نصرت کرنے کے لیے. اصحاب کہف آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جناب ادریس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جناب خضر علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ سب آئیں گے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ تھوڑا سا اپنی سردی وردی دور کر لیے, مجھے تو آپ سے زیادہ سردی لگ رہی ہے, کل بھی میں نے آپ سے بتایا تھا. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہے نا ایسا؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ سب آئیں گے نا, جتنے بھی ہیں سب آ جائیں گے. یعنی یہ ہوگی تائید, یہ ہوگی غیبی کہ جتنے بھی اللہ نے پردے غیب میں رکھا ہوئے وہ سب طاقتیں, اور پھر پانی مسخر, ہوا مسخر. یہ پیٹریاٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, پیٹریاٹ, امام کا پیٹریاٹ کچھ اور ہوگا, امام کا پیٹریاٹ اشارہ ہوگا. یہ سمندروں پہ قبضہ کر کے ماریں گے وہ بھی روکا جائے گا, فضاؤں سے ماریں گے وہ بھی روکا جائے گا. اور ایک بس نشانی آنے والی ہے, دعا کیجئے بس جلدی سے ظاہر ہو جائے کہ ان کے لشکر وادی بیضا میں دھسنے والے ہیں. وادی بیضا بھی اس کو کہتے ہیں, اور دال سے بھی یاد ہے کہ زوات سے بھی ہے. میں بیضا جو کہہ رہا ہوں تو زوات کو دواد نہیں کہہ رہا بھائی شیو, سمجھ گئے؟ کیونکہ میں نے خود پڑھا ہے اس کا نام, اس کا دال سے بھی ہے بیضا. ایک دفعہ میں نے بیضا کہا تو کہا آپ بھی زوات کو دواد کہتے ہیں. تو میں نے کہا خدا کو مان لیا کرو, تم لوگ کوئی چھوڑتے نہیں ہو کوئی گوشہ نا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں تو بیضا اگر میں کہہ رہا ہوں تو بیضا زوات کو دواد نہیں کہہ رہا بھائی, ورنہ شیعت خطرے میں پڑ جائے گی میری. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ہاں وہ آج کل شیعت انہی چیزوں میں زوات میں کہ دواد میں اسی میں پڑے ہوئے سارے جھگڑے میں. بیضا دال سے بھی ہے, کیا ہے؟ دال سے بھی. زوات سے الگ ہے وادی بیضا. اچھا وہ زوات کا تلفظ بھی الگ ہے نا عربی میں, زوات کا تلفظ بھی نہ دواد ہے نہ زواد ہے. وہ تو اذراس کی ڈاڑوں سے زبان کو ٹیڑھا کر کے زواد کر کے نکالا جاتا ہے, اور اس میں دونوں لڑ رہے ہیں ایک کرا ہے. لیکن وہ جو زوات کو دواد کہتے ہیں ان کی زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ان کا ضیاء الحق جو ہے ضیاء الحق بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ضیاء الحق. لیکن ضیاء الحق نہیں کہتے, اس کو ضیاء کہتے ہیں. ہم سے لڑتے ہیں دواد کو دواد کو, اور خود ضیاء الحق کو دعاء الحق نہیں کہتے. میں کہتا ہوں بھائی ضیاء الحق کون ہے اس کو؟ جب ضیاء کا معنی تو اتنے نامعلوم کتنے الفاظ ہیں جن میں سب جگہ وہ زوات کہتے ہیں, یہاں کی ان کی سوئی اٹک جاتی ہے. یعنی زوات نہیں دواد کہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں نے پھر عرض کر دیا کہ زوات دواد کا جھگڑا ہے ہی نہیں. جو قرات جانتے ہیں وہ کسی بھی مکتب کا ہو, 72 فرقوں میں 73 فرقوں میں, وہ بالکل صحیح پڑھتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ان کا قاری ہو یا ہمارا قاری, جو بھی علم تجوید جانتا ہے وہ بالکل صحیح تلفظ نکالتا ہے دعات کا. تو اس میں آپ پریشان نہ ہو, ایک ہی لفظ ہے ہر وقت. جو بھی تجوید پڑھ لے گا آپ پڑھ لیں گے, آپ بھی صحیح لفظ نکالیں, صحیح مخرج ادا کریں گے, جو مخرج کہلاتا ہے. تو یہ جو تجوید علم تجوید پڑھا جاتا ہے یہ پورے عالم اسلام میں ایک ہی ہے. یعنی مخارج, عربی حروف کے, حروف تہجی کے مخارج, کہ الف کا مخرج کیا ہے, بے کا مخرج کیا ہے, ہے کا مخرج کیا ہے, ہے کا مخرج کیا ہے, ضاد کا کیا ہے, غوئے کا کیا ہے, دے کا کیا ہے, سے کا کیا ہے, سین کا کیا ہے, غوات کا کیا ہے. یہ سب عربی, سمجھ گئے؟ اردو میں تو سب ایک ہو جاتا ہے, سین سواد واد سب ایک ہو جاتا ہے, لیکن عربی میں سب کا سننے والا جانتا ہے, جو علم تجوید جانتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سین کہا ہے کہ سواد کہا ہے, اس نے زے کہا ہے, ظال کہا ہے, یا اس نے ضاد کہا ہے نا. یہ سب اس کی سمجھ میں آتا ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی معلومات ہیں, لیکن بچوں تک پہنچنی چاہیے. بچے زوات دوات کے جھگڑے سے باہر نکل جائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس بھی یہ پیش قدمی تو کر رہے ہیں, بس دعا کریں بھی یہ آخری نشانی بھی ہمارے سامنے آ جائے وادی بیضا والی. یہ وادی بیضا میں یہ دھسے, ان کا لشکر دھسے گا. وہ بے شک چاہے نام کے مسلمان ہوں گے وہ, لیکن اصل میں وہ کیا ہوں گے؟ یہودو سہونی اور سلیبی ہوں گے. کون ہوں گے وہ؟ سہونی اور سلیبی ہوں گے. یہ دونوں طاقتیں ہوں گے, یہ اٹیک کریں گے. یہ وادی بیضا میں ان کا دھسنا
یہ آخری ایک علامت، آخری علامات میں سے ایک علامت، میں تو نہیں کہتا بالکل آخری، لیکن آخری علامات میں سے ایک علامت، باقی علامتیں پوری ہیں۔ عرب، سرزمین عرب گئی ان کے ہاتھ میں، پوری سرزمین عرب ان کے ہاتھ میں چلی گئی، اور وہ اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں، اس پہ حکومت کر رہے ہیں، اپنے ان کے سسٹم چل، جو اپنا سسٹم ہے وہ لا کے ان پر فٹ کر رہے ہیں، سارا سسٹم جو کچھ بھی، سنیما آزاد، کیبرے آزاد، کیسینو آزاد، جوئے خانے، قہوہ خانے آزاد، مکے میں داخلے میں پابندی، مسجد الحرام میں پابندی، ساری سختیاں کہاں ہیں؟ مسجد الحرام، ساری سختیاں کہاں؟ مسجد نبوی، اداکاروں کے کنسرٹ ہوں تو سب آزاد، دیکھا نا آپ نے، اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اس لیے میں آپ سے مجلس سے پہلے جو میں نے گفتگو کی وہ یہ حاصل تھا کہ اس بیماری کا سب سے بڑا سازش کہاں سے ظاہر ہوئی؟ اس بیماری کی وہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب مکے مدینے پہ پابندی اور پوری دنیا آزاد، پوری دنیا آزاد ہو گئی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، آئیے۔ تو یہ غلط، ابھی یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی، لیکن آئیے پھر وہیں پہ، کیونکہ لے کے چلیں آپ کو جناب مسیح علیہ السلام، جناب مریم علیہ السلام سے۔ تو اب آئیے، میں نے کل جہاں پہ بات کو ختم کیا تھا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے رزق وہاں سے آتا تھا۔ آج ہمیں ذرا سا مربوط کرنا ہے گفتگو کو اپنی، کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے روایات بہت ساری ہیں جو بالکل سطحی انداز میں، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، جو اہل علم سطحی انداز میں ان روایات کو دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بنائی ہوئی روایات ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ رہا ہوں آج، اور پھر اس کا تجزیہ کریں گے، اور پھر قرآنی آیات سے لائیں گے کہ یہ واقعہ ہے کیا، کیونکہ ایک جگہ ہم نے واقعہ پڑھ دیا تھا تو ماشاءاللہ بڑے بڑے دانشور آپ جانتے ہیں قوم میں ہماری پیدا ہو گئے، تو اعتراض آ گیا صاحب یہ کیا آپ معجزے پڑھا کرتے ہیں، فلاں چیزیں پڑھا کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، میں بھی جانتا ہوں کہ کون سے گڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کون سے اصلی ہوتے ہیں، اتنی تمیز تو مجھے بھی ہے۔ بھائی آپ بہت زیادہ پڑھے ہوں گے، 2 کتابیں تو میں نے بھی پڑھی ہیں بھائی، آپ نے بہت آگے جا کے پڑھا ہوگا، مگر کچھ تو میں نے بھی قدم بوسی کی ہے، اپنے استادوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، تو مجھے بھی معلوم ہے کہ گڑھے ہوئے معجزے اور ہوتے ہیں، اصلی معجزے اور ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پڑھتا ہوں، تو اس پہ ذرا کھول گئے تھے ہمارے کچھ دانشور احباب، بہت زیادہ کھول گئے تھے، یہ آپ بھی اسی ڈگر پہ آ گئے۔ میں نے کہا میں کسی ڈگر پہ نہیں آیا بھائی، میں پہلے دن سے اسی ڈگر پہ ہوں جس پہ ہوں، میں وہیں پر ہوں، لیکن آپ کے مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے احوال پہ، آپ کے حالات پہ، کہ آپ کیوں ہر چیز کو اتنی شدت پہ جا کے، اتنی انتہا پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کر لیا کریں، تھوڑا سا تفاسیر، چلے آیات دیکھ لیں، تفسیر تو بات کی بات ہے، آیات دیکھ لیں تو آپ کے سامنے سیدھا کھل کے آ جائے گا۔ اچھا بتائیے جناب مریم سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ان کی عصمت کی گواہی، ان کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی کہ نہیں دی؟ ہے؟ ان کے لیے بہشت سے غذا آتی تھی یا نہیں؟ میوے آتے تھے یا نہیں؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے نہیں تو ابھی کہتا رہے نہیں، ابھی میں بتا دوں گا قرآن کی آیت کہاں سے، ٹھیک ہے نا، ابھی میں بتا دیتا ہوں، لیکن آئیے پہلے میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ جناب ابو سعید خدری جانتے ہیں نا کہ اہل بیت کے چند جو جانثار صحابہ ہیں، ان میں سے ایک جناب ابو سعید خدری علیہ السلام ہی کہتے ہیں، بھائی ہم تو سیدھی سی بات ہے سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، کوئی ہم پہ جو کلائیں لگانی دفعہ لگاتے رہو، ہم تو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کس کو سلام اللہ علیہ کہنا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں جناب ابو سعید خدری ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بیٹا تھوڑا سا آگے آ جاؤ، ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ سلام، ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر، آگے آ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب یہ تفسیر فرات قمی بہت مشہور تفسیر ہے، ملتی بھی ہے اور ہے کتاب خانے، یہاں بھی ہے ہمارے جامعہ کے کتاب خانے میں، ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تفسیر فرات قمی، کئی تفسیر فرات کہہ دیا جاتا ہے اسے، کئی تفسیر قمی کہہ دیا جاتا ہے خالی۔ اور بہار میں بھی اس کا حوالہ حیات القلوب معذرت خط علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے نقل کیا، یعنی سلسلہ اسناد اس کا بہت بالکل صحیح ہے جا کے۔ اب جناب ابو سعید خدری سے نقل، جناب ابو سعید خدری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، یعنی انہیں بتایا گیا تو انہیں آگے نقل کیا، اور بالکل یعنی ہے نا کہ ایسا نہیں کہ راوی کوئی بات کر، راوی صحابی ہے، مولا کا بھی صحابی ہے، اللہ کے رسول کا بھی صحابی۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز مولا کائنات گھر میں آئے، اور گھر میں آنے کے بعد سوال کیا، تفصیل ہے میں مختصر کروں گا، سوال کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ آئے تھے 2 دن کا سفر یا 3 دن کا سفر جو بھی کر کے آئے تھے،
تو معصومہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے میرے والد کو رسالت میں مبعوث کیا اور آپ کو ان کا جانشین بنایا، 2 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ تھوڑا تھا میں نے بھوکے رہ کر بچوں کو کھلا دیا، حسنین کو بچوں کو کھلا دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں بازار سے کچھ بندوبست کرتا؟ کہا مجھے حیا آتی ہے اس رب سے کہ میں اپنے شوہر سے وہ بات کہوں جب کہ میں دیکھ رہی ہوں اس کی اپنی حالت کیا ہے، یعنی اس کے پاس بھی کچھ۔ اب دیکھیں یہاں معجزے کی دنیا نہیں ہے، یہ وہ دنیا ہے جو قیامت تک کے لیے سیرت دینے کی دنیا ہے، سمجھے؟ ورنہ ہمارے یہاں بعض ایسا بھی طبقہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے گھر میں، خدا کو مان لو، ورنہ یہ تعلیم ملے گی کہاں سے؟ اگر اہل بیت کے در سے نہیں ملے گی تو پھر کہاں سے ملے گی؟ کون دے گا یہ تعلیم؟ تو کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے وہ بات کہوں جبکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا اچھا، دھوپ تھی، شدید دھوپ۔ کہا میں نکلتا ہوں، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کرم کرے گا، اللہ کوئی راستہ نکالے۔ گھر سے نکلے دھوپ میں اور جا کے کچھ دینار قرض لیے۔ آپ جانتے ہیں نا مولا نے قرض کی مذمت کی ہے کہ قرض مقروض جو بیچارہ ایسا ہوتا ہے مقروض، لیکن آپ ہمیشہ مقروض رہیں۔ اسی لیے جو مقروض ہے وہ جانتا ہے نا کہ مقروض رہنے کا درد کیا ہے، مقروض رہنے کا کرب کیا ہے۔ مقروض ہے، تھا ہوتا ہے کچھ نہیں تھا، چند دینار قرض لے لی، کیونکہ پھر ادا بھی تو کرنے ہوتے تھے نا، قرض لیے۔ اب وہ لے کے بازار کی طرف جا رہے ہیں کہ کچھ لیا جائے کہ آپ کی نظر پڑی جناب مقداد ابن اسود پہ۔ دیکھا کہ عجیب کیفیت ہے، پریشان حال، اور گرمی آفتاب سے چہرے کا رنگ بھی دیگر گوں ہو رہا ہے، بھوک، نقاہت، کمزوری۔ آواز دے کرو مقداد کیا بات ہے، کیا حال ہے تمہارا، کس صورتحال سے دو چار ہو؟ کہتے کہ مولا کائنات مجھے بولنے پہ مجبور نہ کیجیے گا میرے لوگ، بس آپ جائیے، جس کام سے جا رہے جائیے، مجھ سے پوچھیے مت۔ لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں پریشان حال دیکھوں اور تمہارا حال دریافت نہ کروں؟ تو اب کہتے ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ جائیے، میرا حال مت پوچھیے، آپ جائیے، جس کام سے جا رہے ہیں اس کام سے جائیے۔ کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھوں اور بغیر پوچھے چلا جاؤں؟ اور کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ میں پوچھوں اور تم نہ بتاؤ؟ اب سر جھکایا جناب مقداد نے۔ کہتے کہ ابن ابی طالب، میرے گھر میں کئی پہروں سے کھانے کو کچھ بھی نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب نکلا ہوں اس گرمی میں، شاید کوئی راستہ، کوئی قرض دینے والا مل جائے۔ کیسے حالات تھے اس وقت مدینے کے، سمجھ میں آ گیا؟ ایسے حالات کہ قرض دینے والا ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی قرض دینے والا مل جائے تو معصوم کر لے گے۔ بخدا میرا بھی یہی حال ہے، میرے گھر کا بھی، لیکن مقداد یہ میں نے چند دینار قرض لیے تھے، اب تم اس کے حقدار، اب ترجیح تم اور تمہارے بچے، اس کو منع نہ کرنا، اس کو چاہے حکم سمجھو، لے جاؤ اپنے بچوں کا پیٹ پر، میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ زبردستی جناب مقداد کو دے دیا، وہ روتے ہوئے چلے گئے کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مولا مجھ سے نہ پوچھے، مجھے معلوم تھا کہ میں حال بتاؤں گا تو پھر آپ کے پاس جو ہوگا آپ مجھے دے دیں گے۔ اس کے بعد ابھی مغرب ہوئی نہیں، دھوپ ہے، مولا مسجد میں چلے گئے، نمازیں پڑھنے لگے، یہاں تک کہ مغرب ہو گیا، وقت ہو گیا۔ حضور تشریف لائے، نماز ادا کی، نماز پڑھا کے رخصت جب ہونے لگے، مولا کائنات کے پیر پہ اپنا پیر رکھ کے دبایا۔ یہ ایک اشارہ ہوتا تھا کہ اگر یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی تعقیب کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ بھائی کوئی کام ہے، پیر پہ پیر رکھ کے دبایا، مطلب یہ تھا کہ مجھ سے ملو۔ تو مولا کائنات اٹھے، ساتھ ہوئے، دروازے پر پہنچے تو حضور نے کہا علی کیا آج شام مجھے اپنا مہمان نہیں بناؤ گے؟ علی میں آج شام تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے مہمان بناؤ گے اپنے گھر؟ اب مولا خاموش، حضور کو منع کیسے کرے؟ حضور کی ذات مہمان بننے کو تیار، اور ادھر یہ کہ میں مہمانداری کروں گا کیسے، میں مہمان نوازی کروں گا کیسے؟ یہاں تو ایک وقت کی روٹی نہیں ہے گھر میں کھانے، کیا کروں؟ خاموش، بالکل خاموش مولا۔
پھر اللہ کے رسول نے کہا یا علی مجھے مہمان نہیں بناؤ گے اپنے گھر؟ اب علی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، کیوں نہیں بناؤں گا، آئیے تشریف لائیے میرے گھر چلیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ تھاما، داخل ہو گئے علی کے گھر میں۔ داخل ہوئے تو کیا دیکھا، معصومہ کونین خاتون محشر مصلی پہ بیٹھی، چہرہ زرد ہے بھوک سے نقاص، نماز پڑھ۔ نماز تمام نہیں ہوئی تھی کہ غذا کے خوان جن کو کہتے ہیں، غذا کے خوان نازل ہو گئے، تازہ گرم، جس سے بخارات اڑ رہے تھے۔ یہاں پہ لوگوں نے مشکوک بنایا تھا اس روایت کو، یہاں تک لانا چاہتا تھا، لیکن ابھی میں بتاتا ہوں کہ روایت ہے کیا۔ حاصل ہو گئے، جب نماز ختم کی سلام کیا بابا کو، بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا اپنی پیاری بیٹی کے، کہا بیٹی آؤ تناول فرمائے۔ تو علی نے حیران ہو کر کہا، جب بی بی نے وہ خوان اٹھایا غذا کا تو حیران ہو کر کہا کہ دختر رسول یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ ایسا تازہ، ایسا خوشبو والا، اور ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کی، کہاں سے آیا؟ تو اس سے پہلے کہ دختر رسول جواب دیتی ہیں، اللہ کے رسول نے جواب دیا، وہ اللہ جس نے مریم کو اس کے حجرے میں کھانا دیا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ اللہ جس نے مریم کو غذا پہنچائی تھی، اس نے میری بیٹی کو یہ غذا پہنچائی۔ یہ روایت ہے پڑھی، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں ہماری ضعیف ہوگی، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اب میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا مقام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، کیونکہ ابھی آیات 3-4 آیات ہیں، کہیں زیر زبر ادھر ادھر نہ ہو جائے، لہٰذا اب تو ماشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی تو اچھا فائدہ ہونا چاہیے، تو وہ ہے فائدہ۔ سورہ آل عمران یاد ہے نا، میں اسی سے پڑھ رہا ہوں، میں نے کل آپ کو بتا دی کہ یہیں پر ہے سارا، جناب یہاں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ہے، کہیں اور بھی جگہوں پر ہے تھوڑا تھوڑا سا، لیکن یہاں سے میں پورا یہ سلسلہ لے رہا ہوں کہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ 35ویں آیت سورہ آل عمران کی 35ویں آیت، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب جناب عمران کی زوجہ نے کہا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، پروردگار اے میرے رب میں نے نذر مانی، میرے بطن میں، میرے رحم میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے، میں نے اس کے لیے نظر ماری محررن، تو میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، میں نے اس کو وقف کر دیا۔ اب یہ قرآن کی آیت چلی، میں نے اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دیا، یعنی وقف کر دیا، فتقبل منی، پس تو مجھ سے قبول کرنے والا ہے، انک انت السمیع العلیم، تو سب سے بڑا، سب سے زیادہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اب اس کے بعد والی آیت، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انسا واللہ عالم بما وضعت، اور جب وہ بچی پیدا ہوئی تو حیران ہو کر کہتی ہے پالنے والے یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، کیونکہ میں نے کل کیا خدمت میں آپ کی عرض کیا تھا کہ نظر اس لیے کی جاتی تھی کہ بیٹا تو ہو گئی ہوگا، یہ بیٹا میں وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے، بچی ہو گئی تو حیران ہے۔ فلما وضعتها، اور جب انہوں نے اس کو جنم ہوا بیٹا، قالت ربی انی وضعتها انسا، میں نے تو مؤنث، میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا، یعنی اس نے مریم نے کیا جنا ہے، کیا پیدا ہوا ہے مریم سے، وہ اللہ جانتا ہے، واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذکر مؤنث کی طرح ہو جائے، یعنی فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ انی سمیتها وانی سمیتها مریم، بس بے شک میں نے اس کا نام کیا رکھ دیا، میں نے، یعنی ماں نے اس کا نام رکھ دیا، وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں شیطان رجیم کی سے، شیطان رجیم سے اس کو، مریم کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں تیری پناہ میں وقف کر دیا، پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں تک ہو گئی بات، یہ 2 آیات ہو گئی۔ اب آئیے آگے چلیے، 37ویں آیت، یہ تھی 35ویں اور 36ویں آیت۔ اب آئیے 37ویں آیت، فتقبلها ربها، پس جناب مریم سے اللہ نے اس کو قبول کر لیا، ان کی بات کو قبول کر لیا، بہترین انداز سے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو وقف کر دیا، بقبول حسنا، یعنی اب بہت ہی اچھے انداز سے اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔
وَانبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کی نشو و نما کا اہتمام کیا. کس کا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، جناب مریم کا، جناب مریم کی نشو و نما کا اہتمام کیا. اور کفیل کسے قرار دیا؟ وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب زکریا پیغمبر کو کفیل قرار دے دیا، مربی قرار دے دیا. یعنی ان کی تربیت میں، جناب زکریا کی تربیت میں دے دیا کہ آپ اس کی تربیت کریں، اس بچی کی تربیت کریں. اب آئیے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اور جب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ وجد عندہا رزقا، جناب مریم کے سامنے رزق رکھا ہوا ہے، خوان رکھے ہوئے، طرح طرح کے میوے رکھے ہوئے. تو حیران ہو کر پوچھے، قالت ہوا من قال یا مریم ان لکی ھذا، یہ کیا ہوا مریم، یہ کہاں سے آ گیا، یہ سب چیزیں کہاں سے؟ حیران ہوئے نا کہ نہ جاتی ہے مریم، نہ کہیں آتی، نہ کوئی ان کے پاس، میں ہی جاتا ہوں ان کا کھانا وانا لے کے آتا ہوں، تو یہ کیسے ہوا، کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، من عند اللہ، اے زکریا یہ سب اللہ کی جانب سے ہے. قالت ہوا من عند اللہ، من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ زبانی پڑھنا آسان ہوتا ہے، دیکھ کے پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. عجیب ہے، میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب لکھ کے لاؤ ایک کچھ تو اسی میں اٹکتا ہوں. ایک صلوات اور بھیجیے محمد علیہ محمد پر. آئیے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ آیت یہاں کی 37ویں آیت، کہ میرے اللہ کی جانب سے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جناب مریم کے لیے سب ہو رہا ہے اور جناب زکریا حیران. اب جناب زکریا اور جناب مریم اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دختر، جناب مریم سلام اللہ علیہ تمام تر عظمتوں کے ساتھ، یاد رکھیے گا، معصومہ ہے، معصومہ ہے، معصومہ ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ تمام تر عظمتوں کے باوجود اپنے بابا کی ماں قرار نہیں پائیں. قرار پائیں؟ اپنے بابا کی ماں قرار، اور کوئی بھی قرار نہیں پائی کائنات. ایک ہی ہستی ہے، کاش مسلمان سے اس مسئلے کو سمجھ لیتے. یہ حدیث آپ کے پاس بھی، میرے پاس، سب کے پاس ہے. پھر میں نے عرض کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان شخصیتوں کا نہیں ہے، ان ہستیوں کا نہیں ہے جن کا نام لے کے یہ سامنے آتے ہیں سڑکوں پر. مسئلہ یہ ہے کہ دختر رسول کا ذکر نہ کیا جائے. سمجھے؟ ساری دشمنی. عجیب لوگ ہیں، رسول کی نالین سے محبت ہے، اور جو نالین سمیت رسول کے دوش پہ سوار ہوں ان سے دشمنی ہے. عجیب لوگ نہیں ہیں، ان سے دشمنی ہے جو نالین سمیت دوش پہ پیغمبر پہ سوار. حضور سے منسوب کوئی بھی چیز ہے اس سے محبت، اور جسے اللہ کا رسول اپنی ماں کا درجہ دے رہا ہے، فاطمہ تو امو، فاطمہ تو امو ابی. اب سمجھ میں آئی بات؟ تو اعتراض کرنے سے پہلے یہ تو سوچا کرو کہ جب مریم کے لیے بہشت سے غذا آ سکتی تو قرآن میں مثال اسی لیے دی گئی کہ اگر کبھی پیغمبر ختمی مرتبت کی صاحبزادی کے لیے ایسا ہو جائے. اور یہاں تو ایک واقعہ نہیں، ہمارے بھائی تو نہ معلوم کیا کیا نقل کرتے ہیں. رضوان جنہ کا واقعہ ہمارے برادران نقل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رضوان جنت کا جو جوڑے لے کر آیا، جو کپڑے لے کر آنا، خیاط الحسنین، میں حسین کا درزی ہوں. کبھی درزی بن کے آ رہا ہے، کبھی جھولا جھلانے والا بن کے آ رہا ہے. سارے قصے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کے سوئی اٹک جاتی ہے. خدا کے بندو، جب جناب مریم کے لیے آ سکتا ہے تو مریم ازجک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. زہرا کون؟ صرف رسول کی بیٹی نہیں، رسول کی ماں کا بھی مقام ہے. یعنی ماں کے حقوق بتانے ہو تو اللہ کا رسول بتا رہے کہ دیکھو یہ فاطمہ کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہا ہوں جو میری بیٹی ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. اتنی آسان سی بات سمجھ میں آگئی بات کہ جناب مریم کا وہ مقام کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے آسمان سے یعنی بہشت سے غذائیں آ رہی ہیں. جب آ سکتے تو فاطمہ کے لیے، معصومہ کے لیے، اور پھر اللہ کا رسول آ رہا ہے نا لے کر. اللہ کے رسول نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی. مولا کائنات کے جواب میں اسی آیت کی تلاوت کی تھی کہ میری بیٹی کا مقام یہ ہے کہ جب مریم کے لیے آ سکتا ہے تو میری بیٹی کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فاطمہ کا مقام ان سب سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اب اسی آج سے یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. فاطمہ کا مقام، اللہ کا رسول بتا رہے کہ فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ جس کے لیے بہشت سے غذا آ رہی ہے، بہشت سے کھانے آ رہے ہیں. اللہ کو گوارا نہیں کہ دنیا میں بھی ان کو اجر کے بغیر جانے دے گا. لہذا اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں، مشیت کو گوارا نہیں کہ علی و زہرا کے گھر سے
ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جو اجر دیا جا رہا ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آ جائے کہ ان کے گھر سے کون کون سی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، کون کون سی کرامات، کون کون سے معجزات. تو یہ معجزہ اگر ہو رہا ہے تو اللہ کے بندو مشیت کی طرف پلٹ رہا ہے نا. یہ سب کام کرنے والی ذات کس کی، ہستی کس کی، یہ غذا بھیجنے والی ہستی کس کی ہے؟ تو جو ان پر اعتراض کی انگلی اٹھاتا ہے وہ قدرت الہی پر اعتراض کر رہا ہے. یہاں فاطمہ زہرا نے اشارہ نہیں کیا کھانا آنے کا، یہاں مولا علی نے بھی نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی اشارہ کرتے تو سب کچھ ہو جاتا. یاد رکھیے سب کچھ ہو جاتا، وہ چاہتے سب کچھ ہو جاتا. ایسا نہیں ہے. جب کنیزوں کے ہاتھ میں اختیار آ سکتا ہے کہ وہ اشارہ کریں تو دیواریں سونے چاندی کی ہو جایا کریں. اب پتہ نہیں کتنے اس کو مانیں گے کتنے نہیں مانیں گے. بہرحال صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بڑے بڑے افلاطون پیدا ہو پہلے آ جاتے بھیا تو تم بھی کچھ پڑھ دیتے، ہمیں سن لیتے تم سے بھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارے یہاں بڑے بڑے افلاطون پیدا ہو گئے نا کہ ہر چیز میں مین میں ہر چیز بس جو ان کا آدمی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. وہ جو کچھ بھی کہتے ٹھیک ہے. وہ کل کہے یہ نظام باطل تو باطل، وہ آج کہے نظام صحیح تو صحیح. وہ کل کہے حکومت میں ملنا حرام تو حرام، آج خود جا کے ملے یا بلا کے مل لے تو حلال ہو گیا. یہ عجیب مرضی، اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہو کل حرام کر دو آج حلال کر دو. ایسا کون سا بھائی نئے نئے شوشے. اور دوسرا کچھ بھی کہہ دے سب غلط، دوسرا کچھ بھی کہہ دے سب غلط. وہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے ایسا؟ بس اب چلتے دیکھیے 3-4 احادیث ایسی ہیں نا شہزادی کونین کے باب میں عجیب ہے کہ ان پر ہی آپ اشروں پہ اشرے پڑھتے چلیے. جب پڑھتے نئے پہلو ہمارے سامنے، تو ہم تو جب پڑھتے نئے پہلو سامنے آتے چلے. فاطمہ ام ابیہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھا ہے، یہاں ہی پڑھا ہے، اور کے معنی بھی پڑھے آپ کے سامنے. مصطفیٰ جانا نہیں چاہ رہا. اب یہاں سے دیکھیے عظمت کی بات. اب وہ ظاہری معنی کو لیں گے، باطنی معنی میں بتا چکا آپ کو، مجھے یاد ہے سال گزشتہ ہی پڑھا ہے آپ کے سامنے میں نے. اب آئیے ظاہری معنی. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی کیوں بتا رہے ہیں؟ یاد رکھیے ماں وہ ہستی ہے جس کا مقام یہ ہے کہ کوئی بھی معصوم جب اپنے منصب کو سنبھال رہا ہے، منصب رسالت یا منصب امامت، تو اس کی والدہ دنیا میں موجود نہیں ہے سوائے 1-2 ہستیوں کے، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ گہوارے سے ہی نبی تھے نا، لیکن ان کو بھی حکم دیا گیا تھا. جانتے ہیں آپ، وہ کل آیات پیش کر دیں گے آپ کے سامنے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا خبردار اپنی ماں کے بارے میں ہوشیار رہنا، اپنی ماں کے حق کو اپنی ماں کے سامنے جھک کر اپنی ماں کے لیے دعا کرتے رہنا. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نصیحت ماں سامنے. تو وہ استثنائی جیسے قرآن مجید میں کریکٹر ہیں، کردار ہیں کہ آپ تو کیونکہ گہوارے سے منصب پر ہیں لہذا. لیکن اس کے علاوہ حضور نے جب منصب سنبھالا، نبی ہے، میں منصب سنبھالنے کی بات کرتا ہوں، جب منصب سنبھالا مادر گرامی ہے نہیں ہے، مولا کائنات ولی ہے، امام ہے، لیکن منصب کب سنبھالا؟ منصب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد نا. ایسی ہے اس وقت آپ کی والدہ ہیں نہیں ہے. حسن حسین امام ہیں، ہر حال میں امام ہے، لیکن جب منصب سنبھالا ہے ماں ہے دنیا میں. کسی بھی امام تک چلے جائیے آپ، ماں دنیا میں. جب منصب سنبھالے گا امام ماں دنیا میں. کیوں؟ امام پر بھی واجب ہے کس کی اطاعت؟ ماں کی اطاعت واجب ہے امام. لہذا امام کیونکہ اب اولی الامر ہے، وہ حقیقی یہ اولی الامر نہیں ہے جو بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، صدر ودر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مردود ضیاء الحق جیسے جن کو اولی الامر بنا دیا تھا ایک زمانے میں ملاؤں نے، خدا ان کو ہدایت دے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اولی الامر یعنی وہ جو حقیقی اولی الامر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں اللہ نے سارے اختیارات دیے ہیں، اختیارات ولایت جسے دیے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. اولی الامر ہے نا، تو اب اس پر اطاعت، وہ اس کے اوپر کسی کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کے گلے میں جس کو کہتے ہیں کسی کی بیعت کا قلادہ نہیں ہونا چاہیے، وہ آزاد ہونا چاہیے. وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جب مولا کائنات منصب سنبھال رہے تو ماں دنیا میں موجود حضور مولا کائنات. اسی طرح آخر تک چلی جائیے، امام
زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے تو وہاں نہیں ہوگی نا، وہاں نہیں ہے نا دنیا میں تاکہ کسی کی اطاعت۔ اب اللہ کا رسول، اب دیکھیے عظمت فاطمہ دیکھیے، اب دیکھیے وہ ماں الگ ہے جس کے رحم مطہرہ سے ارحام مطہرہ کا سلسلہ الگ، جہاں سے انوار مقدسہ پروردگار نے بھیجے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، وہ ارحام مطہرہ کا، اس کے بغیر بھی بات نہیں بنتی۔ ارحام مطہرہ کا اقرار کے بغیر کوئی بھی کسی کا عقیدہ سالم نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کہتے ہیں یوں ہی آ گئے، ایسے کیسے آ گئے؟ ماں ہے، ماں ماں ماں، ہر ایک کی ماں کا نام موجود، اس کے حالات موجود، اس کے زمانے حمل کے آثار بھی، زمانے کے جو حمل کے آثار ہیں وہ بھی موجود۔ آخری امام استثناء کیوں ہے؟ کئی بار مثالیں دے چکا ہوں۔ وہ استثناء ہے جیسے جناب موسیٰ کی والدہ کے آثار حمل مٹا دیے تھے نا اللہ نے، نہیں ظاہر ہونے دی، کیوں؟ ایک ایک گھر کی تلاشی ہو رہی تھی نا، تو استثناء ہے۔ اسی طرح 12ویں امام کے زمانے میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ گھروں پہ پہرے، کنیزیں جاسوسوں کی صورت میں گھروں میں داخل، اور خبریں دے رہی تھی نہیں آ رہا، کوئی آثار نہیں ہے، کوئی پیدائش کے آثار نہیں ہے۔ تو یہی تو کہا تھا 11ویں امام نے کہ یہ آنے والا ایسے آئے گا جیسے موسیٰ آئے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ استثناء تھا، یہ استثناء حالات کے مطابق تھا۔ صلوات بھیجیں گے؟ مرد آباد، بے شمار، بیوی کا حق کھانے والوں پہ لعنت، بے شمار، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات واضح ہو گئی ہے نا؟ ارحام مطہرہ اس کا انکار نہ کر بیٹھیے گا کبھی بھی، ارحام مطہرہ کا انکار کیوں؟ ہر ایک کی ماں کا ایک مقام ہے، وہ گلا ہوگا، پھر شکوہ ہوگا کہ ماؤں کو تم نے درمیان سے ہٹا دیا۔ پھر اللہ نے یہ سلسلہ رکھا کیوں تھا؟ ارحام مطہرہ اسلاب شامخہ کا رکھا، اسی تسلسل سے آئے گا۔ بھائی جناب آدم کے صلب میں ہی تو یہ انوار مقدسہ قرار پائے تھے کہ نہیں قرار پائے تھے؟ جناب آدم علیہ السلام سے یہ انوار پہلے سے تھے، لیکن جب آدم کی خلقت ہوئی تو جناب آدم کے صلب میں ان کو قرار دیا گیا، اور وہاں سے وہ اسلاب شامخہ میں منتقل ہوتے رہے، اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتے رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ تاکہ آپ سمجھ لیں بات کو، ہماری بات پھر تاکہ آگے سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ فاطمہ تو ام ابیہ، اس لیے اللہ کا رسول سمجھا رہا ہے کہ ماں کا احترام جانتے ہو، ماں کا مقام جانتے ہو، ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ بے شک اللہ کے رسول تو مالک ہے، اللہ کے بعد پوری کائنات کا عالمین کا مالک ہے، لیکن اہمیت بتا رہا ہے کہ میری بچی کی اہمیت کیا ہے، میری بیٹی کی اہمیت یہ ہے کہ میں اسے اپنی ماں کا مقام دے رہا ہوں۔ اور ماں کا مقام کیسے؟ دنیا کو احترام کر کے بتایا۔ اب سنیے بات، یہ حدیث پہلے بھی میں نے پڑھی ہے، پھر پڑھ رہا ہوں، لیکن آج ایک اور مطلب، نیا مطلب آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کی بیٹی تشریف لاتی تھی، اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہے نا؟ صحیح مسلم کی ہے حدیث۔ کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے آدھی کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور جہاں نہیں ہے وہ بھی نہیں منع کرتے، کہتے ہیں ہاں بھائی یہ ہے، ایسا ہے کہ جب فاطمہ تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب سنیے نیا مطلب، ایک مطلب پہلے بیان کر چکا ہوں، اب سمجھ میں آیا کیوں اللہ کے رسول کھڑے ہو رہے ہیں؟ اگر بیٹی کا احترام ہوتا تو سب اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ انسان اپنی ماں باپ کے احترام میں کھڑا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا رسول یہ عمل کر کے بتا رہا تھا کہ میں صرف کہتا نہیں ہوں میری ماں ہے، بلکہ جب یہ آتی ہے تو احترام میں کھڑا بھی ہو جاتا ہوں۔ اب سمجھ میں آگی بات؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ، ایک اور، کیونکہ بیٹی کا احترام ہوتا تو سنت ہو جاتا نا، سارے اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوتے، لیکن ماں کے احترام میں انسان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، باپ کے احترام میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ فاطمہ ام ابیہا، عمل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ اس منصب کا احترام ہے جو میں نے اس کو دیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ کیوں دیا یہ مقام؟ پہچان ہوتی ہے، انسان کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی کسی کے نام سے پکارا جائے گا اس کو،
ماں کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ ایک مقام اور منصب بھی دیا گیا ہے ماں کو، کیونکہ سب سے زیادہ ماں تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ اب اسی پہلو سے آپ کو لے کے چلیں گے۔ اب یہ حدیث کا ذکر چھڑا تو اسی حدیث کے سے مطلب آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ ماں تکلیفیں اٹھاتی ہے نا بچے کے لیے۔ اب تیسرا مطلب یہ لیجئے فاطمہ تو ام ابیہا کا۔ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ ماں کا کام کیا ہے؟ اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تکلیفیں اٹھانا۔ بتائیے اللہ کے رسول کے بعد فاطمہ سے زیادہ کسی نے تکلیفیں اٹھائیں اس دین کے لیے، شریعت محمدی کے لیے؟ کسی نے اٹھائی تکلیفیں؟ فاطمہ سے زیادہ کس نے تکلیفیں اٹھائیں؟ یہ ماں ہے جو تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کا رسول بتا کے جا رہے کہ میرے ماں کے مقام پر ہے، جو میری خاطر، یعنی رسول کی خاطر، کیا مطلب؟ دین کی خاطر۔ علی اگر رسول پہ فدا ہو رہے تو کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ کربلا میں جو حسین پر فدا ہو رہے ہیں کس کی خاطر؟ اسلام پر فدا ہو رہے ہیں نا۔ یہ تو کئی بار پڑھ چکے آپ کے سامنے، اسلام پر فدا ہو رہے ہیں کہ سب کے سب اسلام پر فدا۔ لہٰذا جتنی بھی مصیبتیں فاطمہ کی کس لیے؟ کہ میرے بابا کا دین بچے، میرے بابا کی شریعت بچے، میرے بابا کا حلال و حرام باقی بچے۔ لہذا ام ابیہا سوائے ماں کے کوئی یہ قربانیاں نہیں دے سکتی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اب چاہے وہ ظاہری اعتبار سے اللہ کے رسول نے اپنی ماں کہا، یا باطنی اعتبار سے یہ دین زہرا کے آنگن میں پلا ہے۔ کہاں پلا ہے؟ اسلام اسی گھر میں پل کر بڑا ہوا ہے۔ یہی ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، یہی پل کر بڑا ہے، اسی جگہ ہوتی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو گود میں کھلایا ہے۔ میں قسم نہیں کھا رہا، قسم کھانے کا موقع نہیں، کیونکہ بات بالکل واضح سی۔ جو اپنی آغوش میں حسین کو پال رہی ہے ماں، وہ دین کو پال رہی ہے یا نہیں؟ جو حسن کو پال رہی ہے وہ دین کو پال رہی ہے یا نہیں؟ جو زینب ام کلثوم کو پال رہی ہے آغوش میں، وہ اسلام کو پروان چڑھا رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ وہ صحن ہے، یہ وہ آنگن ہے۔ اب سمجھ میں ام ابیہا کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی نہیں، 70 معنی کیے جائیں گے، سب صحیح ہوں گے۔ جس پہلو سے دیکھو گے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں۔ کیسا ظلم کیا زمانے نے، نہ کل اس کا حق ادا کیا، نہ آج اس کا حق دینے کو تیار ہے۔ ارے حق دینا تو دور کی بات، اس کا ذکر سننا بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا سر آغوش میں ہے فاطمہ کی، رو رہی، گفتگو ہو رہی ہے ماں باپ اور بیٹی میں۔ اللہ کے رسول فرمانے بس ہماری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا فاطمہ، اور میرے بعد تمہیں بڑے امتحانات سے گزرنا پڑے گا، انقلابات زمانہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رو رہی ہیں جدائی کا سن کے۔ اس کے بعد اچانک تبسم نمودار ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معصومہ کو حضور کے بعد کسی نے آپ کے چہرے پہ تبسم، خواتین کی بات کی، گھر میں آتے کسی نے تبسم نہیں، کبھی تبسم۔ اور تبسم کا موقع بھی کیسا، حضور کے جاتے ہی ہوا کیا بیٹی کے ساتھ؟ عزیزو آج بھی اتنا بڑا انسان، معاشرے کا بڑا انسان چلا جائے، کچھ عرصے تو اس کی اولاد کا احترام کرتے ہیں نا، یعنی یہ فلاں کے بچے ہیں، باعزت آدمی کوئی چلا جائے، بے عزت لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، کوئی باشرف انسان، باعزت انسان، کوئی بہت بڑا خدمت گزار مکتب کا چلا جائے، بہت عرصے تک اس کی اولاد کا احترام باقی رہتا ہے۔ نہیں، یہ اس کے بچے، یہ اس کے بچے۔ اللہ کا رسول جس کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے لبوں پہ کسی نے تبسم نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ دختر رسول آپ رو رہی تھی، روتے روتے مسکرائی کیوں تھی؟ تو معصومہ فرماتی ہے جب بابا نے جدائی کی خبر دی تھی نا تو میں رو رہی تھی، لیکن مجھے روتا دیکھ کے میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ کیا سن مبارک تھا؟ میں نے عرض تو کیا کرا آپ کی خدمت، کیا سن مبارک تھا؟ 18 19 20 21 سال آغوش میں سر ہے بابا کو، گفتگو ہو رہی ہے، بابا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ علی فاطمہ کا جنازہ لے کر گھر سے نکلے تھے، رات کی تاریخ ہے نا، آپ جانتے ہیں نا، رات کی تاریخ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں، رات کی تاریخ میں جنازہ لے کے، مدینے والے شریک نہ ہو، نہیں ہے، گھر کے چند لوگ ہیں۔ جب جنازہ لے کر نکلے تھے
تو پیچھے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آئی تھی، جو فاطمہ اپنے بابا کے سراہنے جملے کہہ رہی تھی نا، وہ بچی وہ جملے کہتی رہتی کہ اماں جان مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جائے، میں کیسے جیوں گی، مجھے کون سنبھالے گا؟ بس عزاداران حسین، علی نے مڑ کر دیکھا، چھوٹی سی زینب، سر سے پیر تک چادر میں ملبوس، ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے روتی ہوئی آ رہی، رکھ دیا جنازہ، واپس مڑے، بچی کو آغوش میں لیا، گھر میں داخل ہو گئے، گوشت سے اتارا، پھر سینے سے لگا لیا، اے میری بچی، رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، لیکن علی کو گوارا نہیں کہ تو اس طرح روتی ہوئی گھر سے باہر آ جا، میری بچی، میری زندگی میں کبھی ایسے باہر مت آنا۔ کیا بتایا علی نے کہ وہ زینب ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی مجھے گوارا نہیں کہ یہ روتی ہوئی باہر آ جائے۔ ایک موقع اور ہے جب علی کے سر پہ ضربت لگی تھی، یاد ہے؟ اور علی کے جانثار، علی کے بھائی، علی کے بیٹے سب لے کر آ رہے تھے زخمی حالت میں، جب گھر کے قریب پہنچے تھے نا تو علی نے غش سے آنکھیں کھول کر کہا تھا بس اب میرے بیٹے جائیں گے، باقی لوگ یہیں رکو، بعد میں آنا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ آگے بڑھ کے عرض کی جانثاروں نے، مولا یہ وقت ایسا نہیں، ہمیں ساتھ جانا چاہیے، کہ نہیں مجھے ڈر ہے، میری بچیاں گھر میں ہیں، جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو ایسا نہ ہو کہ بلند آواز سے گریا ہو اور ان کے گریے کی آواز کوئی دوسرا سن لے۔ کتنا اہتمام کیا علی نے، کتنا اہتمام کیا کہ میری بچیوں کی آوازیں باہر نہ جائیں، میری بچیوں کا گریہ کوئی نہ سنے، چاہے وہ 4 سال کا سن ہو، چاہے وہ 40 ہجری ہو، علی کی شہادت کا واقعہ۔ لیکن یہی کوفہ، یہی لوگ، یہی بازار، یہی مسجد کوفہ کے سامنے سے ایک جلوس جا رہا، ٹھٹ کے ٹھٹ دونوں طرف تماشائیوں کے، کھوے سے کھوا چل رہا ہے، لوگ آگے بڑھنے کے، ہم بھی تو دیکھیں تماشا، ہم بھی تو دیکھیں، نیزوں کے سر تو نظر آ رہے ہیں، ناقوں پہ کون ہے؟ کیونکہ منادی ندا دے رہا تھا، آؤ جسے علی و بطول کا تماشا دیکھنا۔ بس عزاداران حسین، یہاں پشت ناقہ سے بیبیاں آوازیں دے رہی تھی، خاص طور پہ ثانیہ زہرا اور شہزادی ام کلثوم کا مرثیہ ملتا ہے، واہ مصطفیٰ، واہ حیدرہ، واہ محمدہ، واہ جدہ، اے نانا محمد مصطفیٰ آؤ دیکھو، اے بابا حیدر کرار آؤ دیکھو، یہ کلمہ گو، یہ کلمہ پڑھنے والی یہ مسلمان کس طرح آپ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ بس ابھی یہ مرثیہ جاری تھا، یہ بیان جاری تھا، زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی، حسین حسین حسین۔ تاپ کر زینب نے دیکھا، ہاتھ تو بندے ہیں، ناقے سے دیکھا، کوئی بی بی چلاتی چلی جا رہی ہے، حسین حسین۔ پوچھا زینب کس حسین کو آواز دیتی؟ کہ میرا بچہ حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، اب تک گھر نہیں پہنچا، ڈھونڈ رہی ہوں، کھو گیا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ثانیہ زہرا، جا تیرے حسین سے میرے حسین کا دکھ نہیں دیکھا گیا، جا تجھے گھر میں مل جائے گا۔ حیران ہوئی کہ یہ قیدی خاتون مجھے غیب کی خبر دے رہی ہے، یہ قیدی خاتون ہے کون جو مجھے بتا رہی ہے میرے بچے کے بارے میں؟ اسی حیرانگی اور تعجب کے عالم میں گھر میں واپس آئی تو کیا دیکھا؟ اس کا چھوٹا سا بچہ تکیے میں منہ دے کے ہچکیاں لے لے کے رو رہا، دوڑ کر کلیجے سے لگایا، اٹھایا، میرے لال کیا ہوا؟ تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، اسیروں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، آخر تجھے ہوا کیا؟ کہتا ہے ماں کاش میں نہ گیا ہوتا۔ اے ماں یہ بتا، کیا باغی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا باغیوں کے سر نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا اسے باغی کہتے ہیں؟ اماں بس اتنا بتا دے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی لڑ سکتا ہے، تلوار اٹھا سکتا ہے، اس کا سر بھی نیزے پر ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا تو نے پوچھا نہیں تھا کہ کون ہے؟ کہا جبھی تو اور رو رہا ہوں کہ یہ شہید ہونے والے کا نام بھی حسین ہے۔ بیٹا تو نے پوچھا تھا کہاں کا رہنے والا؟ ہاں، لوگوں نے بتایا کہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ کلیجے سے لگاتی ہے، خبردار ایسے نہ کہہ، مدینے میں تو ہمارا تاجدار حسین رہتا ہے۔
ہمارا حسین مدینہ کا بادشاہ، کہ یہی کہتے تھے لوگ کہ مدینہ کا تاجدار حسین کا نہیں، ہمارا حسین تو علی کا بیٹا ہے، زہرا کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ بس یہ سننا تھا، بچہ منہ پیٹ کے رونے لگا، پھر وہ کہتا اماں تو اجڑ گئی، تو برباد ہو گئی، تیرے سید و سردار حسین کا سر ہے، اسی حسین کا سر، اور ناکوں پر جو بیویاں ہیں نا وہ علی کی بیٹیاں ہیں، علی و بطول کی بیٹیاں۔ گھبرا کے چادر سر پہ ڈالی، پھر دوڑی۔ اب جو سروں کو پہچاننا شروع کیا تو کسی نیزے پر حسین، کسی نیزے پر عباس، کسی نیزے پر علی اکبر، کہیں اون، کہیں محمد، کہیں ناکوں کے پاس آئی دوڑتی، تم میں کوئی زینب ہے، تم میں کوئی ام کلثوم ہے؟ سب بیویاں خاموش، چہروں کا پردہ بالوں سے کیا ہو، کیوں کوئی نہیں بولتی کہ کہیں پہچان نہ لی جائے، پہچان نہ لی جائے، کوئی بیوی نہیں بولتی، سب خاموش۔ آخر زینب کے ناقے کے پاس آ کر کہتی ہے، جانتی تھی کہ اسی نے مجھے خبر دی ہے، مجھے بتاؤ تم میں زینب کون ہے، تمہیں حسین کی قسم دیتی ہوں، بتاؤ بتاؤ۔ پس ثانیہ زہرا سے بھی نہ رہا گیا، ذرا سے بال چہرے سے ہٹے تو کہا بھول گئی نا ام حبیبہ، بھائی کی قسم نہ دے، بھائی کی قسم نہ دے، تجھ سے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے۔ سر پیٹ کے روتی ام حبیبہ، اے شہزادی میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ پس ثانیہ زہرا فرماتی ہیں ام حبیبہ جا، ان باتوں کا وقت نہیں، ممکن ہو سکے تو کچھ چادریں لا کے ہمارے سروں پر پھینک دے۔ دوڑی گئی، روتی پیٹتی گئی، چادریں لے کر آئی اور چادروں کو پھینکنا شروع کیا۔ ابھی بیویوں کے سروں تک نہیں پہنچی تھی چادریں کہ ملعون آگے بڑھے اور نیزے کی انیوں سے چادروں، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی، ابھی ہمارے جو سوزخانے، کیا نام ہے یاسر ان کا برادر کا جو سوزخانی کرتے ہیں، دبیر بھائی کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان سے خاص طور پہ کہہ کے گئے کہ مومنین سے گزارش کریں، آپ سب سے گزارش ہے دعا کریں پروردگار عالم ان کی والدہ گرامی کو، اور آپ کا بھی کہیں بھی کوئی مریض ہے سب کو بحق بیماری کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ معبود جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق اسیران کربلا سب کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دیں۔ معبود جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاق سے دوچار کر، مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دیں۔ جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے۔ معبود جہاں کہیں بھی یہ دہشت گرد، خاص طور پہ ہمارے ملک میں، ہماری سرحدوں میں دہشت گردی میں مصروف، معبود ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو، سہولت کاروں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ معبود ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہمارے مقامات مقدسہ کا حفاظت فرما، اور جو اپنے قول کو سچا اور پکا کر دینے والے لوگ مدافعین کے حرم کی صورت سے ان حرموں کا دفاع کریں، مشاہد مقدسہ کا دفاع کریں، معبود ان کو ثابت قدمی عطا فرما، ان کو آخری فتح عطا فرما، ہمیں توفیق دے، ہم اس قابل تو نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا سید قیصر حسین جعفری کے مرحومین، سید کلیم جعفر رضوی جعفری کے مرحومین، ان سب کے مرحومین کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چھوٹا سا اعلان سن لیجیے۔ نوحہ تو بچہ پڑھتا ہی ہے، اس کی مرضی ہے، روز پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، ثواب ہے جتنا بھی آپ پڑھیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن 5ویں مجلس کے بعد باقاعدہ آپ لوگ جائیے گا نہیں، انشاءاللہ یہاں پہ باقاعدہ نوحہ خوانی اور سینہ زنی ہوگی۔ جو آخری مجلس ہوگی نا ہماری، اس میں انشاءاللہ باقاعدہ نوحہ خوانی سینہ زنی ہوگی، تو اس میں آپ پورا بھرپور شرکت کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔